آج ہم ایک کافی اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں، پنجاب پرائس کنٹرول آف ایسینشل کموڈیٹیز ایکٹ 2024۔ جی بالکل۔ خاص طور پر ہم اس کے کچھ اہم سیکشنز یعنی 13 سے 23 اور جو اس کے ساتھ شیڈیول ہے نا جس میں ضروری اشیاء کی فہرست دی گئی ہے اس پر ذرا گہرائی میں بات کریں گے۔ اور ہمارے پاس PPSC برادرز اکیڈمی کے نوٹس بھی ہیں جو سنا ہے پیڈیا امتحانات کے لیے کافی کارآمد ہے۔ جی ہاں، تو ہمارا مقصد آج صرف یہ نہیں دیکھنا کہ قانون کیا ہے بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ نیا سسٹم کتنا وسیع ہے اور کیا یہ واقعی قیمتوں کو کنٹرول کر پائے گا۔ ایک بڑا سوال ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ قانون ذمہ داری کیسے طے کرتا ہے، مطلب فرد کی سطح پر اور پھر کمپنیوں کی سطح پر۔ سیکشن 13 ہے اٹیمپٹس اینڈ ابیٹمنٹس کے بارے میں۔ جی، کوشش اور اعانت۔ یعنی اگر کوئی اس قانون کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش بھی کرے یا کسی اور کی مدد کرے اس میں، تو اسے بھی اتنا ہی قصوروار سمجھا جائے گا جتنا اصل خلاف ورزی کرنے والے کو۔ جی ہاں، یہ تو واضح ہے، لیکن اس میں ایک آپ کہہ لیں ایک رعایت بھی ہے جو کافی اہم ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی عام آدمی مطلب کوئی خریدار کوئی ضروری چیز خریدتا ہے جیسے چینی یا آٹا، لیکن اپنے گھر کے لیے ذاتی استعمال کے لیے، اچھا، بیچنے یا ذخیرہ کرنے کے لیے نہیں، تو پھر اسے خلاف ورزی میں مددگار نہیں سمجھا جائے گا۔ اوہو، تو یہ فرق اہم ہے، بالکل، مطلب فوکس تجارتی بے ضابطگیوں پر ہے۔ بالکل۔ اس سے یہی لگتا ہے کہ قانون سازوں کا اصل ہدف وہ لوگ ہیں جو ناجائز منافع خوری یا ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، نہ کہ وہ عام خریدار جو بس اپنی ضرورت کی چیز لے رہا ہے۔ ٹھیک، تو عام آدمی کو فکر کی ضرورت نہیں اگر وہ اپنے گھر کا سودا سلف لے رہا ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر مثال کے طور پر کسی ذخیرہ اندوز کی مدد کی تو پھر وہ پھنس سکتا ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، یہ تو ہوئی فرد کی بات۔ اب کمپنیوں کا کیا؟ بڑے اداروں کا سیکشن 14 اسی پر ہے شاید؟ جی ہاں، سیکشن 14 آفینسز بائی کارپوریشنز یہ کہتا ہے کہ اگر خلاف ورزی کسی فرد نے نہیں بلکہ کسی کمپنی، کارپوریٹ باڈی یا پارٹنرشپ فرم نے کی ہے تو ذمہ داری صرف اس ادارے پر نہیں آئے گی بلکہ اس کمپنی کا ہر ڈائریکٹر، مینیجر، سیکریٹری یا کوئی بھی دوسرا آفیسر یا ایجنٹ جو اس وقت معاملات کا ذمہ دار تھا، ان سب کو قانون کی نظر میں قصوروار سمجھا جائے گا۔ یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی کمپنی نے کیا ہے، میرا کیا قصور؟ نہیں، اتنا آسان نہیں۔ قانون نے اس کے لیے ایک راستہ رکھا ہے بچنے کا، لیکن وہ آسان نہیں۔ وہ کیا ہے؟ انہیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ جو خلاف ورزی ہوئی ہے یہ ان کے علم کے بغیر ہوئی، یا پھر اگر انہیں پتا تھا تو انہوں نے اپنی پوری کوشش کی، پوری مستعدی دکھائی اسے روکنے کے لیے۔ اور یہ ثابت کون کرے گا، کمپنی یا سرکار؟ یہی تو اصل نکتہ ہے۔ ثبوت کا بوجھ یعنی برڈن آف پروف ان عہدیداروں پر ڈال دیا گیا ہے۔ انہیں اپنی بے گناہی یا اپنی کوشش ثابت کرنی ہوگی۔ اوہ، یہ تو عام اصول سے الٹ ہے نا؟ جی، عام طور پر تو استغاثہ کو جرم ثابت کرنا ہوتا ہے، لیکن یہاں معاملہ الٹ ہے۔ یہ کارپوریٹ گورننس کو سنجیدہ لینے کی طرف اشارہ ہے۔ واقعی یہ ایک اہم پہلو ہے۔ تو قانون نے فرد اور کمپنی دونوں کی ذمہ داری واضح کر دی۔ اب سوال یہ ہے کہ عمل درآمد کیسے ہوگا، خاص کر معلومات کے حوالے سے۔ سیکشن 15 غلط بیانی والا، فالس اسٹیٹمنٹ۔ جی، اور یہ سیکشن سمجھے کہ قیمتوں پر کنٹرول کے نظام کی جان ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، اگر حکومت کو صحیح معلومات ہی نہ ملیں، مثلا کس کے پاس کتنا سٹاک ہے، کس قیمت پر خریدا ہے، تو وہ قیمت کیسے کنٹرول کرے گی؟ تو سیکشن 15 کہتا ہے کہ اگر کسی سے قانون کے تحت کوئی معلومات مانگی جائیں یا کوئی بیان دینے کو کہا جائے، جی، اور وہ شخص جان بوجھ کر غلط معلومات دیتا ہے یا کوئی ایسی بات کہتا ہے جس کے سچ ہونے پر اسے خود یقین نہیں، تو یہ جرم ہے۔ اور یہ صرف بولنے پر لاگو ہوتا ہے یا لکھنے پر بھی، مطلب ریکارڈز وغیرہ میں؟ نہیں، یہ دونوں پر لاگو ہوتا ہے۔ اگر کوئی اپنے ریکارڈز میں، کھاتوں میں، رسیدوں میں یا کسی بھی ایسی دستاویز میں جو اسے قانوناً مینٹین کرنی ہے جان بوجھ کر غلط اندراج کرتا ہے تو وہ بھی اسی جرم کا مرتکب ہوگا۔ اور سزا کیا ہے اس کی؟ سزا کافی سخت ہے، 3 سال تک قید ہو سکتی ہے یا جرمانہ، یہ دونوں بھی۔ 3 سال؟ جی،
اس سے پتہ چلتا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے درست ڈیٹا کو کتنی سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ ظاہر ہے غلط معلومات ہوں تو پورا سسٹم ہی بیٹھ جائے گا۔ صحیح کہا۔ اچھا، آپ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا ثبوت کے بوجھ کا، برڈن آف پروف کا۔ سیکشن 17 میں بھی کچھ ایسا ہی ہے؟ جی ہاں، سیکشن 17 ایک اور مخصوص صورتحال میں ثبوت کے بوجھ کی بات کرتا ہے۔ کس صورتحال میں؟ فرض کریں قانون کا کوئی حکم ہے جو کہتا ہے کہ آپ فلاں چیز مثلاً چینی بغیر لائسنس کے ذخیرہ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک۔ اب اگر کسی شخص پر الزام لگتا ہے کہ اس نے بغیر لائسنس کے چینی ذخیرہ کی ہوئی ہے، تو عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ سرکار کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ اس کے پاس لائسنس نہیں تھا۔ جی۔ لیکن سیکشن 17 کہتا ہے کہ اس کیس میں یہ ثابت کرنے کی ذمہ داری ملزم پر ہوگی کہ اس کے پاس وہ لائسنس یا پرمٹ یا جو بھی قانونی اجازت نامہ ہے وہ موجود ہے۔ یعنی اصول پھر الٹ گیا؟ ثابت کرو کہ تم حق پر ہو ورنہ تم غلط ہو۔ یہ کچھ عجیب نہیں؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ دیکھیں، یہ عام کرمنل لا سے مختلف ضرور لگتا ہے، لیکن جو ریگولیٹری قوانین ہوتے ہیں نا، خاص طور پر جہاں لائسنسنگ وغیرہ شامل ہو، وہاں اکثر ایسا ہوتا ہے۔ اچھا، کیوں؟ اس کا مقصد ریاست کے لیے نفاذ کو آسان بنانا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ثابت کرنا کہ کسی کے پاس کوئی چیز نہیں ہے اکثر بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جس کے پاس وہ چیز یعنی لائسنس ہے، اس کے لیے اسے پیش کرنا آسان ہوتا ہے۔ منطق تو ہے اس میں۔ جی، لیکن یہ بحث ضرور ہو سکتی ہے کہ کیا اس سے چھوٹے تاجروں یا کم علم رکھنے والوں کے لیے مشکل نہیں ہو جائے گی؟ بالکل۔ اچھا، تو ذمہ داری طے ہو گئی، معلومات کی بات ہو گئی، ثبوت کے بوجھ کا بھی پتہ چل گیا۔ اب یہ کارروائی کرے گا کون؟ مطلب عدالت کون سی ہوگی؟ سیکشن 16 اسی بارے میں ہے۔ جی، سیکشن 16 پاور ٹو ٹرائی آفینسز یہ کہتا ہے کہ اس ایکٹ کے تحت جو جرائم قابل سزا ہیں ان کی سماعت اسپیشل مجسٹریٹ کریں گے۔ یہ وہ مجسٹریٹ ہیں جو ضابطہ فوجداری یعنی CRPC کے سیکشن 14A کے تحت مقرر ہوتے ہیں۔ اسپیشل مجسٹریٹ، ٹھیک۔ اور ان کے پاس مقدمہ چلانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ ان کے پاس دو آپشنز ہیں، یا تو وہ سمری ٹرائل کر سکتے ہیں۔ سمری ٹرائل؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی تیز طریقہ؟ بالکل، سمری ٹرائل جو CRPC کی دفعات 262 سے 265 تک بیان ہوئی ہیں، یہ ایک تیز رفتار اور نسبتاً کم رسمی طریقہ ہوتا ہے۔ اکثر چھوٹے مقدمات کے لیے استعمال ہوتا ہے تاکہ جلدی فیصلہ ہو سکے۔ تو قیمتوں کے کنٹرول کے لیے یہ ٹھیک رہے گا تاکہ جلدی کارروائی ہو؟ جی، یہی منطق لگتی ہے، کیونکہ ایسے معاملات میں اکثر فوری ایکشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرا آپشن باقاعدہ ٹرائل کا ہے، جو CRPC کے باب 20 کے تحت ہوتا ہے۔ اچھا، اور اسی سیکشن میں ایک اور دلچسپ بات لکھی ہے کہ مجسٹریٹ موقع پر جا کر بھی سماعت کر سکتا ہے، کسی دکان یا گودام میں؟ جی ہاں، اگر مجسٹریٹ کو معقول وجہ سے لگے کہ کسی جگہ، کسی دکان، گودام یا احاطے میں اس قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے، تو وہ وہیں جا کر موقع پر ہی ان طریقوں سے یعنی سمری یا ریگولر سماعت شروع کر سکتا ہے۔ یہ تو بہت پاورفل اختیار ہے، مطلب موقع پر ہی عدالت لگ جائے گی؟ کہہ سکتے ہیں۔ یہ شاید اس لیے ہے تاکہ ثبوت ضائع نہ ہو اور فوری کارروائی ممکن ہو سکے۔ لیکن جب افسران اتنے سخت اختیارات استعمال کریں گے تو کیا ان پر غلط کارروائی کے الزامات نہیں لگ سکتے؟ ان کے تحفظ کا کیا انتظام ہے؟ اس کا بھی قانون میں ذکر ہے، سیکشن 18 اسی کے بارے میں ہے، پروٹیکشن آف ایکشن ٹیکن انڈر دی ایکٹ۔ تو کیا کہتا ہے یہ سیکشن؟ یہ کہتا ہے کہ اگر صوبائی کنٹرولر جنرل ہیں یا ان کے مقرر کردہ افسران یا کنٹرولر آف پرائسز اینڈ سپلائز، انہوں نے اگر کوئی کام اس ایکٹ کے تحت نیک نیتی سے یعنی گڈ فیتھ میں کیا ہے یا کرنے کا ارادہ تھا تو ان کے خلاف کوئی مقدمہ یا قانونی کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ نیک نیتی سے، یہ ایک اہم لفظ ہے۔ جی بالکل، یہ تحفظ ضروری ہوتا ہے تاکہ افسران دباؤ میں آئے بغیر اپنا کام کر سکیں، لیکن ظاہر ہے یہ ثابت کرنا کہ کوئی کام نیک نیتی سے تھا یا نہیں، یہ خود قانونی سوال بن سکتا ہے بعض اوقات۔ صحیح۔ اچھا، تو اب تک ہم نے دیکھا کہ ذمہ داری، معلومات، ثبوت، عدالتی کارروائی اور افسران کا تحفظ، یہ سب کیسے کام کرے گا۔ اب ذرا بات کرتے ہیں اس قانون کو اپ ڈیٹ رکھنے کی، اس میں لچک پیدا کرنے کی۔ سیکشن 19, 20, 21 اسی سے متعلق لگ رہا ہے؟ بالکل، قانون تو ایک بنیادی فریم ورک دے دیتا ہے،
لیکن روزمرہ کے معاملات اور بدلتے حالات کے لیے مزید تفصیلات چاہیے۔ سیکشن 19 حکومت کو اختیار دیتا ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے اس ایکٹ کے مقاصد پورے کرنے کے لیے قواعد یعنی رولز بنائے۔ رولز، ٹھیک ہے۔ پھر سیکشن 20 کہتا ہے کہ ایکٹ کے تحت ایک کونسل بنے گی اور وہ کونسل ان رولز کے تابع رہتے ہوئے مزید تفصیلی ضوابط یعنی ریگولیشنز بنا سکتی ہے۔ تو ایکٹ، پھر رولز، پھر ریگولیشنز، یہ ترتیب ہے۔ جی بالکل، یہ ایک ہیرارکی ہے۔ ایکٹ سب سے اوپر، پھر حکومت کے بنائے ہوئے رولز، پھر کونسل کے بنائے ہوئے ریگولیشنز۔ اس سے قانون کو لاگو کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اور شاید سب سے اہم لچک سیکشن 21 میں ہے، جو شیڈیول کو بدلنے کا اختیار دیتا ہے۔ ہاں، یہ بہت ہی اہم اختیار ہے۔ پاور ٹو امینڈ شیڈیول۔ شیڈیول کیا ہے؟ وہ فہرست جس میں ضروری اشیاء لکھی ہیں۔ جی۔ اب دیکھیں، مارکیٹ بدلتی ہے، معیشت بدلتی ہے، ضرورتیں بدلتی ہیں۔ ہو سکتا ہے آج جو چیز ضروری نہیں کل ہو جائے، یا جو آج ہے کل نہ رہے۔ جیسے شاید کورونا کے دوران ماسک اور سینیٹائزر، وہ پہلے اتنے ضروری نہیں سمجھے جاتے ہوں گے نا؟ بالکل صحیح مثال دی آپ نے۔ تو سیکشن 21 کونسل کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ سرکاری غزٹ میں نوٹیفیکیشن کے ذریعے اس شیڈیول میں کوئی چیز شامل کر دے یا کوئی چیز نکال دے۔ اس سے قانون وقت کے تقاضوں کے مطابق ڈھل سکتا ہے۔ یہ واقعی بہت ضروری لچک ہے۔ اچھا، اب ایک اور قانونی نکتہ۔ اگر یہ نیا قانون یا اس کے تحت دیا گیا کوئی حکم کسی پرانے قانون سے ٹکرائے تو کیا ہوگا؟ سیکشن 22 اسی بارے میں ہے، اوور رائڈنگ ایفیکٹ۔ جی، بالادستی کا اثر، یہ بھی ایک سٹینڈرڈ چیز ہے جو ایسے نئے اور مخصوص قوانین میں ڈالی جاتی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس پرائس کنٹرول ایکٹ 2024 کے تحت کوئی حکم جاری ہوتا ہے تو وہ حکم نافذ ہوگا، چاہے کوئی دوسرا پرانا قانون سوائے خود اسی ایکٹ کے، یا کوئی معاہدہ یا کوئی اور قانونی دستاویز کچھ اور ہی کیوں نہ کہتی ہو۔ کوئی مثال دیں گے؟ ضرور۔ فرض کریں کوئی پرانا قانون ہے جو کہتا ہے کہ دکانداروں کو مہینے میں ایک بار قیمتیں لگانی ہیں، لیکن اس نئے ایکٹ کے تحت مجسٹریٹ حکم دیتا ہے کہ نہیں جناب، چینی کے ڈیلرز روزانہ صبح اپنی قیمتیں نمایاں جگہ پر لگائیں گے۔ تو سیکشن 22 کی وجہ سے مجسٹریٹ کا حکم مانا جائے گا۔ ڈیلرز کو روزانہ قیمت لگانی پڑے گی، بھلے پرانا قانون مہینے میں ایک بار کہتا رہے۔ اس سے اس نئے قانون کو فوقیت مل جاتی ہے۔ سمجھ گیا۔ اور آخر میں سیکشن 23 ہے ریپیل اینڈ سیونگ۔ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ دو کام کرتا ہے۔ پہلا، ریپیل یعنی منسوخی۔ یہ کہتا ہے کہ جو پچھلا پنجاب پرائس کنٹرول آرڈیننس 2023 کا تھا وہ اب ختم، منسوخ ہو گیا۔ ٹھیک۔ لیکن دوسرا حصہ ہے سیونگ یعنی بچت۔ یہ بہت اہم ہے۔ یہ کہتا ہے کہ پرانا آرڈیننس تو منسوخ ہو گیا، لیکن اس کے تحت جو بھی کام ہو چکے تھے، کوئی نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا، کوئی حکم دیا گیا تھا، کسی کے خلاف کارروائی شروع ہو چکی تھی، وہ سب ضائع نہیں ہوں گے۔ تو وہ جاری رہیں گے؟ جی، وہ ایسے ہی سمجھے جائیں گے جیسے وہ اس نئے ایکٹ 2024 کے تحت ہی کیے گئے ہیں۔ اس سے قانونی تسلسل، کنٹینیوٹی برقرار رہتا ہے۔ پرانا نظام ختم، نیا شروع، لیکن پرانے کے جو کام چل رہے تھے وہ نئے میں شامل ہو گئے۔ بہت خوب۔ تو یہ تو ہو گئے قانون کے وہ حصے جو اس کے نفاذ، سزاؤں اور طریقہ کار سے متعلق ہیں۔ اب آتے ہیں اس چیز پر کہ یہ قانون لاگو کن چیزوں پر ہوتا ہے۔ وہ شیڈیول، وہ فہرست، آپ نے کہا تھا 49 آئٹمز ہیں اس میں، کیا کیا شامل ہے اس میں؟ کچھ مثالیں؟ اس میں کئی کیٹیگریز ہیں۔ سب سے پہلے تو ظاہر ہے بنیادی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جیسے چینی، گندم، آٹا، میدا، گڑ، دودھ، دہی، بڑا گوشت، بیف، چھوٹا گوشت، مٹن، چکن، انڈے، تقریباً تمام دالیں، پھل، سبزیاں، خوردنی تیل، گھی، یہ سب تو متوقع تھا۔ جی، یہ تو بنیادی ضرورتیں ہیں، ان کے بغیر تو گزارا مشکل ہے۔ بالکل، لیکن فہرست یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس میں زرعی چیزیں بھی ہیں۔ اچھا، جیسے کھاد وغیرہ؟ جی، ہر قسم کے بیج، تمام کھادیں، فرٹیلائزرز، کیڑے مار دوائیں، پیسٹیسائڈز، پھٹی، کاٹن، مکئی، میز۔ اوہ، تو فصل اگانے والی چیزیں بھی کنٹرول میں ہیں؟ جی، اس کا مطلب ہے کہ حکومت صرف فائنل پروڈکٹ نہیں بلکہ اس کی پیداوار کے عوامل کو بھی کنٹرول کرنا چاہ رہی ہے۔
یہ گہری بات ہے۔ دلچسپ ہے۔ اور کیا ہے؟ پھر توانائی ہے۔ گھریلو استعمال کے لیے LPG اور LNG، مٹی کا تیل، کوئلہ، لکڑی۔ اور تعمیرات کا سامان؟ وہ بھی ہے، سیمنٹ، اینٹیں، ریت، بجری۔ واہ، مطلب گھر بنانا بھی ضروری اشیاء کے دائرے میں آ گیا ہے۔ لگتا تو یہی ہے۔ پھر ایک کیٹیگری ہے صحت اور صفائی کی۔ یہ تو لازمی ہوگی آج کل۔ آکسیجن، ماسک۔ جی، آکسیجن گیس اور سلنڈر، سرجیکل دستانے، ہر قسم کے فیس ماسک، ہینڈ سینیٹائزر، سرفیس کلینر، آئسوپروپائل الکوہل، یہ چیزیں یقیناً کووڈ کے تجربے کے بعد زیادہ اہمیت اختیار کر گئی ہیں۔ بالکل۔ اور اس کے علاوہ کچھ روزمرہ کی چیزیں؟ ہاں، کافی ساری ہیں۔ چائے، نان روٹی جو تندور پر ملتی ہے، بیکری والی ڈبل روٹی، کھجوریں، منرل واٹر، نمک، برف۔ برف بھی؟ جی، برف بھی ہے۔ اور سموسہ بھی؟ کیا؟ سموسہ؟ سموسہ ضروری اشیاء میں؟ جی، فہرست میں باقاعدہ آئٹم نمبر 33 پر سموسہ لکھا ہے۔ یہ تو کمال ہی ہو گیا۔ مطلب سموسے کی قیمت بھی سرکار کنٹرول کرے گی؟ قانون تو یہی کہتا ہے۔ دیکھیں، شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ ضروری کا مطلب صرف زندہ رہنے کے لیے لازمی چیزیں نہیں، اس میں وہ چیزیں بھی شامل کی گئی ہیں جو ثقافتی طور پر اہم ہیں یا عوام کی روزمرہ زندگی کا حصہ ہیں، اور جن کی قیمت اگر اچانک بڑھ جائے تو لوگوں میں بے چینی پھیلتی ہے۔ شاید نان روٹی، چائے، سموسہ، یہ چیزیں ہیں تو روزمرہ استعمال کی؟ بالکل۔ تو یہ وسیع فہرست دکھاتی ہے کہ حکومت قیمتوں میں استحکام لانے کے لیے کتنے بڑے پیمانے پر مداخلت کرنا چاہتی ہے۔ تو اگر ہم سمیٹیں تو یہ ایکٹ قیمتوں پر کنٹرول کے لیے ایک بہت جامع اور بظاہر طاقتور فریم ورک ہے۔ انفرادی اور کارپوریٹ دونوں سطحوں پر ذمہ داری اور سزائیں، معلومات کی درستی پر زور، نفاذ کے لیے خاص اختیارات اور عدالتیں، افسروں کو تحفظ، اور ایک بہت لمبی متنوع فہرست ان اشیاء کی جنہیں کنٹرول کیا جائے گا، جسے بدلا بھی جا سکتا ہے۔ جی، آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا۔ کاغذ پر تو یہ قانون بہت مضبوط لگتا ہے، لیکن اصل چیلنج ہمیشہ کی طرح اس کے عملی نفاذ میں آئے گا۔ بالکل۔ یہاں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ کر جاتی ہوں۔ جب آپ اتنی لمبی فہرست پر اتنا سخت کنٹرول نافذ کرتے ہیں تو کیا اس کے کچھ غیر ارادی نتائج بھی ہو سکتے ہیں؟ کیا مارکیٹ میں بلیک مارکیٹنگ یا مصنوعی قلت کا خطرہ بڑھ سکتا ہے؟ کیا تاجر معیار گرا سکتے ہیں تاکہ قیمت پوری کر سکیں؟ مطلب قیمتوں کو کنٹرول کرنے کا اچھا مقصد اور مارکیٹ کی اپنی حقیقت، ان میں توازن کیسے قائم ہوگا؟ یہ واقعی ایک بڑا سوال ہے کہ کاغذ پر جو دکھتا ہے وہ زمین پر کیسے چلتا ہے۔ بہت ہی اہم نکات اٹھائے آپ نے آج۔ اس تفصیلی گفتگو کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ شکریہ۔ امید ہے ہمارے سننے والوں کو پنجاب پرائس کنٹرول ایکٹ 2024 کے ان پہلوؤں کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔